یہ اللہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. بسم اللہ. حضرت عابد علیہ السلام کے حوالے سے کہ فضا میں بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک. واہ واہ واہ. فضا میں جھومتی بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک. جھنکار ہے. اب تک تصور میں ہمارے عابد بیمار ہے اب تک. اللہ واہ واہ. بہت خوب. فضا میں بیڑیوں کی گونجتی جھنکار ہے اب تک. واہ. تصور میں ہمارے عابد بیمار ہے اب تک. تو پوچھا کس جگہ رنج و علم گزرے تو فرمایا. جی. جو پوچھا کس جگہ رنج و علم ہائے. نگاہوں میں میری وہ شام کا بازار ہے. بازار ہے. اللہ یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مائک دے رہا ہوں ہماری اردو فاؤنڈیشن کے عظیم ناظم جناب توقیر مہدی صاحب کو. شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. سلامت رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے محرم حرام کی 25ویں مجلس شہادت امام سجاد ماشاء آپ اللہ. کا دوست سید توقیر مہدی زیدی آپ سے مخاطب ہے. حاضرین، آج کے بانی ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے. مولا ان بانیان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے ساتھ آج کی مجلس میں قبلہ کعبہ مولانا حجت الاسلام ڈاکٹر ریحان حیدر زیدی صاحب بھی موجود ہیں مرصد انڈیا سے، اور مولا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. میں مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات. محمد وجل فرجہ. میں آج سورہ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک ہم نے آپ کو کوثر من خیر کثیر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ مولا کی توفیق کریں. میں ایک درخواست بھی کروں گا محمد اللہ سے کہ ہمارے جو آج کے بانی ہیں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، ان کے مرحومین اور جو جملہ حاضرین مجلس ہیں اور ملت جعفریہ کے مرحومین ہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ الرحیم. من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا الضالین. اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں محترم سلطان بھائی کو دعوت دوں سلام کے لیے، اگر اجازت ہو سلطان بھائی کی اور ڈاکٹر صاحب کی، تو میں ایک لائن صرف جو ہے مولانا مشکل کشا کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ پوری ربائی سنائیں. ایک لائن کی اجازت چاہوں گا. نام وہی
सूरत भी वही, नाम वही, सुभान सूरत अल्लाह। भी वही है, ये भी अली है, वो भी अली है, सुभान क्या कहने, अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नाम वही, सूरत भी वही है, माशाअल्लाह। ये भी अली है, वो भी अली है, सुभान अल्लाह। इसकी रजा उसकी मर्जी है, ये भी अली है, वो भी अली है, क्या कहने, वाह वाह तकबीर भाई। नाम वही, सूरत भी वही है, ये भी अली है, वो भी अली है। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं इसके बाद सुल्तान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो बारगाह इमाम में नजराना इक़्तिदात पेश करें। क्या खूब आपने इरशाद फरमाया कि इमाम अली के बाद दूसरे अली यही हैं। यही सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात की अल्लाह। आपने, माशाअल्लाह। सलामत रहे आप, सलामत रहे। बेशक बेशक। तलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले वाले मोहम्मद। मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलाम पेश खिदमत है। इरशाद इरशाद। बिस्मिल्लाह। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, हाय हाय हाय। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचता हूँ। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिम्र ने कहा होगा, ये सोचता हूँ। गले के तोक ने आबिद को क्या झुकाना था, गले के तोक ने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा, ये सोचता हूँ। वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद, वो जुल्म देखे हैं सज्जाद ने हुसैन के बाद,
اب تک بھی رو رہا ہو ہائے 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 مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ وہ یاد کرتا تو اللہ ہوگا وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو ہائے 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 پردیس میں کیا ہوگا ہائے مولا یہ سوچتا ہوں جو غور کیجے عابد بشر نہیں لگتا اللہ اکبر جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا ہائے ہائے میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا کیا بات کیا بات اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ سید صاحب جزاک اللہ کا حال ہائے 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 ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان ماشاء اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے جزاک شاد اللہ آباد رکھے الہی سرکار عابد کے سائے میں ماشاء اللہ میجی بھائی آپ کی ماشاءاللہ، اجازت کے بغیر امام سجاد کی خدمت میں ایک بہت دل بے چین ہے یہ 25 سال پہلے سنا تھا سرخ آنکھیں توق کی ہیں رو رہی زنجیر ہے سرخ آنکھیں توق کی ہیں رو رہی زنجیر ہے اللہ اللہ بے رضا کہ وہ زینب دلگیر ہے شکریہ شکریہ جزاک اللہ یہ تھے ہمارے رفعت سلطان بھائی جو کہ جناب سید ان کے لال کا پرصدر ایسے مولا ان کو سلامت رکھے ان کی میں اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر عزیزی صاحب سے کہ وہ مجلس خطاب فرمائے جناب مولانا ریحان حیدر عزیزی صاحب بواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا حق علی حق علی رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطٰ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا
अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल मौलाना अल इमाम अल हुसैन अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन राआ सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह यअमलु फी इबादिल्लाहि बिल इस्मि वल उद्वान फलम युगय्यिर अलैहि बिफ़िअलिन वला क़ौलिन काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे नाज़िम जनाब तौक़ीर ज़ैदी साहब ने बयान फरमाया कि उर्दू फाउंडेशन की जानिब से मजालिस का सिलसिला मुसलसल जारी है और आज के मजलिस के बानी हैं जनाब ज़हीर जाफरी साहब और तिलावत कलाम पाक फरमाई है ज़हीर जाफरी साहब ने गालिबन, अगर मैं इश्तबा नहीं कर रहा हूँ। खुदावंद आलम से दुआ करूँगा कि जनाब ज़हीर जाफरी साहब के मरहुमीन, आपके सब मरहुमीन, हमारे मरहुमीन और कायनात में जितने मरहुमीन हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, परवरदिगार उन सब के दर्जात को आली फरमा और उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। आप हजरात से मैं एक इल्तिमास करूँगा कि जनाब ज़हीर जाफरी साहब क़िबला के मरहुमीन के लिए और आप हजरात अपने मरहुमीन के लिए, भाई तौक़ीर साहब के मरहुमीन के लिए, सैयद साहब के मरहुमीन के लिए, भाई इफ्तिखार साहब के और जितने मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं सभी के मरहुमीन के लिए, डॉक्टर गजनफर साहब और उनकी अहलिया के जो मरहुमीन हैं सब के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअज्जिल फरजहुम। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए हमारा मौजू जो मजालिस का शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था हदफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और हमने आप हजरात की खिदमत में ये वादा भी किया था कि हम सफ़र इमाम हुसैन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहला मरहला था इमाम का करबला से पहले मदीने के हालात, और दूसरे मरहले में हम आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे करबला के बाद क्या वाक़यात हुए। अभी हम मदीने ही में थे, जो हमारी दो मजलिस मदीने के एतबार से हुई जो सफ़र इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ थी। अब चूँकि कल जो हमारी मजलिस हुई वो शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम थी, तो लिहाजा हमने मौला की मुनासिबत से आप हजरात की खिदमत में कुछ अपनी अर्जियाँ पेश की थी। इस ज़हन नाक़िस में एक छोटे से मुताले में जो चीज़ें हैं वो आप हजरात की खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बल्कि मैं तालिब इल्मों में भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म तो एक अजीम हस्ती का नाम होता है और एक अजीम फजीलत रखते हैं। तो मैंने अपनी मजालिस का जो सिलसिला आप हजरात के यहाँ ये उर्दू फाउंडेशन वाले जो मोमिनीन हैं इनमें जो मैंने रखा है, मुझे अभी ये भी पता चला है कि डॉक्टर गजनफर साहब कह रहे थे माशाल्लाह कुछ ख़वातीन भी हिस्सा लेती हैं इस मजलिस में। अल्लाह से उनके लिए भी दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ माबूद जो भी कोई हाजत लिए हुए हैं आज वो बीमार करबला के सदक़े में उनकी हाजत को पूरा फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और यही हमारे पास एक जरिया है दुआ करने का, दुआ मांगने का। चूँकि फर्श अज़ा से बेहतर कोई जगह हो तो आप बताइए, वहाँ दुआ कर ली जाए, वरना मैं तो समझता हूँ फर्श अज़ा पे जो दुआएं मुस्तजाब होती हैं
وہ دعائیں شاید کہیں مستجاب ہوں. اب فرش اعضا میں چاہے گنبد امام حسین ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، یا فرش اعضا میں بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حرم مبارک ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ گنبد امام حسین بھی ایک فرش اعضا ہے، بلکہ معصومین کے جتنے روزے ہیں یہ سب فرش اعضا ہیں. عزیزان گرامی، یہاں جا کر آپ نے دیکھا آدمی خوشحال نہیں ہوتا بلکہ گریہ کرتا ہے، اور جہاں گریہ کرتا ہے وہ خود بخود فرش اعضا بن جاتا ہے. آپ مولا کائنات کے دربار میں جائیے، حرم میں آپ مولا کے جائیے، رونا آتا ہے. آپ امام حسن کے یہاں جنت البقیع میں جائیے، گریہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پورا جنت البقیع میں جو معصومین کے روزے ہیں ان کی زیارت کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے. اور جہاں رونا آ رہا ہے آل محمد علیہ السلام کی محبت میں، وہ ایک فرش اعضا ہے. تو یہ بھی ایک فرش اعضا ہے. ولو یہ کہ زمانے نے ہمیں محدود کر رکھا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار ہی سے صحیح، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے ویسے ویسے زمانہ ترقی بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے. اما الحوادث الواقعہ فرجوا فیہ الی روات حدیثنا. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہم علماء کی طرف رجوع کرتے جائیں گے، وہ ہمیں طریقہ بتاتے جائیں گے، ہم اس پہ عمل کرتے جائیں گے. یہ ہمارا سیدھا سا ایک فلسفہ ہے. یہ بحث بھی بہت طولانی ہے زانی گرامی، تو لہذا ہم شروع کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے سرزمین مدینہ کو چھوڑتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں امام علیہ السلام اپنے ہدف کو بیان فرما رہے تھے. چونکہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس ہفتے میں جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تھوڑا سا ربط دینے کے لیے آپ کی خدمت میں 1-2 دقیقہ 1-2 منٹ کے اندر ان باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے آقا مولا امام علیہ السلام نے اپنے ہدف بیان فرمائے اپنے خطبے میں، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما. یہ پورا خطبہ آپ نے جناب محمد ابن حنفیہ کے لیے دیا، ان کے لیے خط لکھا اور اپنے بھائی کے لیے دیا. اس میں پہلا ہدف آپ کا یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر ہونا ہے، اچھے کاموں کی دعوت دینا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے. دوسرا ہدف اس میں یہ تھا کہ سنت رسول خدا کو زندہ کرنا ہے اور بدعت سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. یہ چیزیں آپ حضرات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، حالانکہ پہلے سے ہیں لیکن ایک تبرک کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دوسرا ہدف تھا سنت رسول خدا کو زندہ کرنا اور بدعت کا مقابلہ کرنا. تیسرا ہدف امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے ختم کر دینا. چوتھا مرحلہ امام علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ شوق شہادت بہت رکھتے تھے، آپ کو شہادت کا اشتیاق بہت تھا. پانچواں مرحلہ امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے. اب امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے خطاب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یا آپ نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ 5 چیزیں صاف طور سے دکھائی دے رہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس کے اندر زان گرامی جب آپ محمد حنفیہ کو لکھ رہے تھے تو آپ نے محمد حنفیہ کو یہ خط لکھا کیوں؟ آپ نے محمد حنفیہ کے لیے خطبہ دیا کیوں؟ آخر یہ محمد حنفیہ ہیں کون؟ یہ کون ہوتے ہیں آقا حسین سے یہ کہنے والے کہ آپ سفر پہ نہ جائیے؟ یہ کون ہوتے ہیں آقا حسین سے یہ کہنے والے کہ آپ کے لیے خطرہ ہوتا؟ تو آئیے ہم جناب محمد حنفیہ کا پہلے مطالعہ کر لیں اور انہیں دیکھیں کہ محمد حنفیہ ہیں کون جو امام حسین کو سفر سے روک رہے ہیں. حالانکہ محمد حنفیہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی ضرور، اس لیے کہ محمد حنفیہ کو بھی انہوں نے ہی پالا ہے جنہوں نے حسن اور حسین کی پرورش کی ہے. اس لیے کہ محمد حنفیہ کو بھی مولا کائنات نے پالا ہے، محمد حنفیہ کی تربیت بھی امام حسن نے کی ہے، محمد حنفیہ کی تربیت بھی امام حسین نے کی ہے. محمد حنفیہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا دانے گرامی شہزادی جناب زینب اور شہزادی جناب ام کلثوم کے زیر سایہ پل رہے ہیں، تو محمد حنفیہ کی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت تو ہے نہیں. محمد حنفیہ کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ہی زندگی میں، پیغمبر نے اپنی زندگی، اچھا اپنی زندگی میں اگر میں مان بھی لیتا ہوں تو یہ قول کم سے کم 10 ہجری کا تو ہے، جو آخری زندگی کا بھی اگر میں مانوں تو مولا کائنات سے کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے
ابھی مولا کائنات کی شادی ہوئی نہیں ہے سوائے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، صرف ایک زوجہ ہیں آپ کی، وہ بھی ہیں بی بی دو عالم۔ اس وقت پیغمبر اسلام ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں، علی سے خطاب کرتے ہیں، یا علی جب تمہارے یہاں خولہ کی شادی ہوگی اور تم خولہ سے شادی کرو گے تو تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پر رکھنا، اس کی کنیت میری کنیت پہ رکھنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں زانے گرامی، لہذا مولا کائنات نے شہزادی کی شہادت کے بعد جب جناب خولہ سے شادی کی ہے، خولہ بنت جعفر ابن قیس، یہ حنفیہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا خاندان حنفیہ تھا۔ خاندان حنفیہ بہت دلیر اور شجاع خاندان تھا، آل محمد کی ولایت میں رہتا تھا۔ یہ حنفیہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کے اندر جناب خولہ پل رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دور آتا ہے، شہزادی کی شہادت ہو جاتی ہے، اور عزیزان گرامی 11 ہجری کے دور کے بعد جب پیغمبر اسلام 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا مقدمہ بناؤں گا میں آپ کو کربلا پیش کرنے کے لیے، اور میرا مزاج ہی ہے کہ جب میں کوئی ذکر کرتا ہوں تو پھر اس کی تہ میں اور اس ڈیپ میں جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ محمد حنفیہ ہے کون اور کہاں سے ان کا سلسلہ ہے۔ محمد حنفیہ کی محمد حنفیہ کی والدہ ماجدہ خولہ بنت جعفر ابن قیس، یہ خاندان حنفیہ سے ہیں۔ جب پہلے خلیفہ کا دور آیا تو پہلے خلیفہ نے اپنا ایک نمائندہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے، خراج وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تمام خاندانوں میں بھیجا۔ اس کا نمائندہ جب خاندان حنفیہ میں گیا تو خاندان حنفیہ میں کہا تم بھی ٹیکس دو، خلیفہ اول کی طرف سے میں آیا ہوں۔ تو ان کے والد ماجد جو جعفر تھے، خولہ کے جعفر، یعنی محمد حنفیہ کے جو نانا تھے، ملاحظہ فرما رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے محمد حنفیہ کے نانا نے، خولہ کے والد محترم نے آنے والے کو پیغام دیا، قاصد کو، ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں آپ خراج دیں گے، کیوں نہیں ہمیں زکوٰۃ دیں گے، کیوں نہیں ٹیکس دیں گے؟ تو انہوں نے آواز دی، دور خلیفہ اول کا ہے کہ ہم ولایت علی میں آ چکے ہیں۔ اب آپ نے اور نہیں کیا، دیکھیے توقیر بھائی بہت محنت کر رہا ہوں میں، شاہ جی صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھیے میں ملاحظہ فرمائیے سید صاحب، میں دیکھ رہا ہوں میں نے بہت عظیم جملہ کہا، ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے اس لیے کہ ہم علی کی ولایت میں آ گئے ہیں۔ یہ جملہ تھا جعفر کا جو بیان کر رہا تھا ہم خلافت کو نہیں مانتے، ہم ولایت کو مانتے ہیں۔ پہچانیے جانے گا، اللہم صلی علی محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ ہے محمد حنفیہ کے نانا، انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے۔ اب ہوا کیا جانے گرامی، جب انسان کی بات نہ مانی جائے اور پاور اس کے پاس میں ہو تو تشدد پہ اتر جاتا، ظلم کرنے پہ اتر جاتا۔ اس نے ایک بار اعلان کیا ان لوگوں پہ حملہ کیا جائے، لہذا اس حملے کے اندر جناب خولہ کو اسیر بنایا گیا، اور اسیر بنا کر کے اب لایا جا رہا ہے ان کو مدینے کے اندر، اور جب مدینے کے اندر اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے تو بازار میں انہیں بیچا جا رہا ہے۔ خولہ کسی کے ہاتھ بکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنا نمائندہ بھیجا، تمہیں علی نے خریدنا چاہا ہے، کہا میں راضی ہوں اس بات پر۔ وہ علی بن ابی طالب نے خریدا اور خرید کر کے آزاد بھی کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا نے خولہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا، اور جب آزاد ہو گئی، اب آزاد ہونے کے بعد میں علی ابن ابی طالب نے خولہ سے شادی کی ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں. اگر کوئی انسان یہ بھی کہہ دے کہ کنیز سے شادی کی ہے، توجہ توجہ توجہ، کوئی یہ کہہ دے کہ کنیز سے شادی علی نے کی، علی نے کنیز سے شادی نہیں کی، پہلے اسے آزاد کیا ہے بیت المال سے، جب وہ آزاد ہو گئی پھر علی نے عقد فرمایا. سبحان اللہ، نعرہ صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہاں تک مقام ہے جناب خلا کا. شادی ہوئی، اب شادی ہونے کے بعد جب 16 ہجری آتی ہے، پیغمبر کی وفات کو گزر چکے ہیں 5 برس، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن ہم اپنی مظفر نگر کی زبان میں کہیں گے تو کہیں گے 5 سال گزر گئے میاں، سمجھ رہے ہیں آپ، 5 سال، یا مظفر نگر یا مراد آباد یا امروہہ کی زبان میں. اب اہل لکھنؤ جو ہے ماشاءاللہ ان کے سال کا لفظ ذرا اچھا استعمال نہیں ہوتا، وہ برس استعمال کرتے ہیں، لہذا میں لکھنؤ والوں کے لیے 5 برس، سمجھے آپ، اور اپنے لیے سال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اور جو مومنین پاکستان ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان کا لطف یہ ہے کہ یہ ہم دونوں کی زبان کو قبول کرتے ہیں، سال بھی قبول کرتے ہیں اور برس بھی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہی تو جز ہے یہ لوگ بھائی. ملاحظہ فرمائیے، ہم ہی سے تو تھوڑا دور پہلے الگ ہوئے ہیں، وہ بھی محمد. اور یہ بھی ملکی سرحدوں میں الگ ہے، فرش اعضاء پہ ایک ہے، ولایت میں ایک ہے، امامت میں ایک ہے، شجاعت میں ایک ہے، عقیدے میں ایک ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا دانے گرامی. اب سرحدوں کے بانٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا علم اور پرچم پوری کائنات میں گھمایا جاتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. نعرہ حیدری. اب یہ ہے جناب خلا تشریف لائی. 15 ہجری یا 16 ہجری جب آ گئی تو محمد نے حنفیہ کی ہوتی ہے ولادت. اچھا، اب چونکہ پیغمبر کی حدیث تھی، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اس کی کنیت میری کنیت پہ رکھنا، لہذا علی نے ان کا نام رکھا محمد اور ان کی کنیت رکھی ابو القاسم. یہ پہلے محمد ہے اولاد علی میں. چاہ رہا ہوں علی کی اولاد میں ابھی تک آپ کو محمد نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ علی کے جتنے بھی بیٹے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں میں جان گرام، یہ پہلے محمد ہے. اب محمد ان کا نام رکھا گیا. اچھا، اور ابو القاسم ان کی کنیت رکھی گئی. چونکہ خطبہ امام حسین نے دیا ہے محمد حنفیہ کے لیے، اس لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا. اب نام رکھا گیا آپ کا. محمد حنفیہ کو منسوب کیا گیا ہے ان کی والدہ کی طرف، محمد حنفیہ کو منسوب کیا گیا ان کی والدہ کی طرف، اس لیے انہیں محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ والدہ ان کی حنفیہ خاندان سے تھی، اس لحاظ سے ماں کی طرف نسبت دی گئی ہے عزیزوں. اور یہ فعل جو ہے، یہ عمل جو ہے کوئی برا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو رسول اللہ کی سیرت پائی جاتی ہے کہ حسن حسین کو زہرا کی طرف نسبت دی جائے، علی کی طرف نسبت نہ دی جائے. اس لیے کہ پیغمبر نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے سب کی نسل باپ سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلتی ہے. تو حدیثیں موجود ہے. اب آئے محمد حنفیہ. اب محمد حنفیہ بڑے ہوتے ہیں، پروان چڑھتے، ایک مرحلے پر آتے. محمد حنفیہ کی خاصیت میں یہ ہے، اچھا باتیں تو بہت ہیں، اتنی باتیں میں آج کی مجلس میں تو آپ کو پہنچا نہیں پاؤں گا. اب میں چونکہ کربلا پڑھ رہا ہوں اور کربلا میں کون کون سی شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں اب سنیے آپ. محمد حنفیہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے سے پہلے کا چھوٹا سا واقعہ سناؤں. محمد حنفیہ کی کچھ صفات پائے جاتے ہیں، اور میں وہ ریزن بھی اگر موقع نہ ملا تو اگلی آنے والی جو مجلس ہے، اگر میرے نصیب میں خاصیت یہ تھی کہ محمد حنفیہ کو علم سکھایا تھا مولا کائنات نے. اب علی جب علم بانٹ رہے ہوں اور لینے والا محمد حنفیہ جیسا بیٹا ہو تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں محمد حنفیہ کس مقام پر ہوں گے. محمد حنفیہ نے 3 جنگوں میں شرکت بھی کی ہے، جنگ جمل میں بھی شرکت کی، جنگ صفین میں بھی شرکت کی، جنگ نہروان میں بھی شرکت کی ہے.
मोहम्मद हनफिया ने 3 जंगों में, जंग जमल में जब आप गए हैं तो आपको अलमदार लश्कर बनाया जा रहा था जंग जमल का। जंग जमल तो आप हजरात जानते हैं जो 35-36 हिजरी में हुई है। कोई मोहतरमा आई थी बैठ करके अली के मुकाबले में, वो सारी चीजें आपके जहन में आ जाएंगी। इस जंग जमल में मौला कायनात ने अलमबरदारी दी है मोहम्मद हनफिया को, और मोहम्मद हनफिया से कहा जाओ बेटा जरा तुम जौहर अली दिखा दो। अब मोहम्मद हनफिया गए और तलवार को न्याम से निकाला। अब क्या क्या हुआ ये जंग जबल जब कभी पढ़ी जाएगी तो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। एक मर्तबा जंग जमल में अल्लामा मजलिसी बयान फरमाते कि मोहम्मद हनफिया ने अपने बाबा से कहा, बाबा आप मेरे अंदर और हसन और हुसैन के अंदर तबईज के कायल हैं। देखिए ये है तो उर्दू फाउंडेशन, लिहाजा मैंने लफ्ज उर्दू के एतबार से इस्तेमाल किया है। आप तबईज के कायल हैं। अच्छा मैं इसकी जरा सी वजाहत कर दूं, यानी आप मेरे ऊपर हसन और हुसैन को ज्यादा फजीलत देते हैं। आपने मुझे जंग में भेजा और इन्हें आपने जंग में नहीं भेजा, इसका मफहूम है ये। तो जानते हैं मौला कायनात ने क्या कहा? मौला ने एक मरतबा मोहम्मद हनफिया की पेशानी का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद कहते हैं बेटा तू मेरा बेटा है, हसन हुसैन रसूल अल्लाह के बेटे हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई देखिए आपको आवाज आ रही है मेरी? सुभान अल्लाह। जी जी तू मेरा बेटा है, हसन हुसैन रसूल अल्लाह के बेटे हैं और हमें रसूल अल्लाह के बेटों की हिफाजत करनी चाहिए। तो अब मोहम्मद हनफिया कहते हैं बाबा बेशक आपने सही फरमाया, आज से मेरी जान कुर्बान है हसन और हुसैन के लिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आप मुलाहिदा फरमाएं, यह है मोहम्मद हनफिया। अब सुनिए अज़ान गिरामी, अब मसला यह है 3 सवाल मैं आपकी खिदमत में करता हूं और मुझे इतना वक्त नहीं मिलेगा वक्त की पाबंदी के एतबार से कि मैं आपको उन 3 सवाल के जवाब दूं। पहला सवाल मेरा, मोहम्मद हनफिया को अपने साथ क्यों नहीं लेकर के गए? एक सवाल। दूसरा सवाल ये, मोहम्मद हनफिया को मदीने में क्यों छोड़ा? कोई तो रीजन होगा भाई, कोई तो वजह होगी। और अगर मदीने में आपने छोड़ा तो इमाम हुसैन ने मोहम्मद हनफिया को जिम्मेदारी क्या दी? समझ रहे हैं? ये बातें अगर मुझे कभी आइंदा मौका मिला तो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा कि मोहम्मद हनफिया आज चूंकि आपके यहाँ 25 गुजरी है और शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम थी, उसके एतबार से एक तो मोहम्मद हनफिया है अली के बेटे और एक है आपका हुसैन अली के बेटे। देखिए मुलाहिदा फरमाइएगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा आप देखेंगे तो जो काम पैगंबर इस्लाम ने मोहम्मद हनफिया के लिए किया, जो काम मौला कायनात ने पैगंबर की रवायत के मातहत मोहम्मद हनफिया के लिए किया, यानी नाम को मोहम्मद के नाम पे रखा, लकब को मोहम्मद के लकब पे रखा, कुन्नियत को मोहम्मद की कुन्नियत पे रखा, उसी तरीके से आका हुसैन ने अपने बेटे सज्जाद का नाम बाबा के नाम पे रखा। अभी आप सुन रहे थे ना, अभी आप सुन रहे थे नाजिम साहब से भी, अब दूसरे मोमिनीन जो पढ़ रहे थे इमाम सज्जाद की फजीलतों में, आपने देखा नाम अली रखा और जो सिफात पाए जाते हैं सैयदुस साबिरीन, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ज़ुस सफ़नात, मैंने इनमें कल 2 कौल की तशरीह आपकी खिदमत में पेश की थी। आज मैं सिर्फ एक बात पढ़ करके आपकी खिदमत में मोहम्मद हनफिया के मौजू को भी यही खुश रखता हूं, छोड़ता हूं तशनगी में, और उसके बाद इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए करबला हमें सिर्फ सुननी नहीं है जाने गिरामी, करबला को हमें समझना भी है, इसलिए कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो सिर्फ सुनते नहीं है समझते भी हैं। हम तो अपने मुर्दे से कहते हैं सुन और समझ, सुन और समझ, तो हम अपने जिंदों से क्यों ना कहें सुनो और समझो। हम तो जब हम अपने मुर्दों से कहते हैं सुन और समझ, सुन और समझ, तो हम अपने जिंदों से क्यों ना कहेंगे सुनो और समझो। तो करबला को सिर्फ सुनो मत,
کربلا کو سمجھو بھی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت نرالی ہے. چوتھے امام سے گفتگو کر رہا ہوں. ہر صفت نرالی ہے, ہر انداز جدا ہے. میں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں ہے شہزادی عجم. توجہ چاہ رہا ہوں, کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اس لفظ کی وضاحت فرما کرتا آپ کی خدمت میں. ماں ہے شہزادی عجم, 2 ہی خاندان پیغمبر نے منتخب فرمائے ہیں اس کائنات کے اوپر. کہتے ہیں عرب سے بنی ہاشم کا خاندان اور عجم سے شہربانوں کا خاندان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں ہے شہزادی عجم اور باپ ہے سردار جنت. امام زین العابدین کے والد ماجد سردار جنت ہے اور خود ہے آدم آل محمد. آدم آل محمد کا لفظ بڑا سنگین ہے زانی گرامی, بڑا بھاری لفظ میں نے استعمال کیا. آدم آل محمد. دیکھیے انسانیت کی بنیاد رکھی تھی اور انسانیت چلی تھی حضرت آدم سے, اس لیے ہم آدم اولاد کہلاتے ہیں. اور یہاں کا جرا آدم آل محمد زین العابدین نے کربلا میں وہ رول ادا کیا اور اس کے بعد میں وہ سیرت ادا کی ہے کہ اگر زین العابدین اس سیرت کو عمل نہ کرتے تو شہید کر دیے جاتے. تو جو آدم آل محمد ہے یعنی جو آل محمد کے آئندہ نسل آنے والی وہ ختم ہو جاتی, لہذا انہیں آدم آل محمد کہا جاتا ہے. یعنی آل محمد کے آدم ہے سجاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کون سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور کتاب ہے زبور آل محمد. میں نے کہا نا ہر صفت نرالی ہے, ہر فضیلت نرالی ہے, ہر صفت نرالی ہے. زبور آل محمد اور اس کے بعد صحیفہ انجیل اہل بیت. صحیفہ آپ کا انجیل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور سجدہ ہے رونق ساجدین, عبادت ہے زینت عابدین. صلوات پڑھ دے محمد اور آپ ابھی سلام میں کیا سن رہے تھے؟ ابھی آپ نے سنا جب میرے مولا سجاد سے میں نے بہت ساری فضیلتیں چھوڑ دی اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. مولا سجاد سے جب پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو مولا نے کیا جواب دیا؟ الشام. الشام الشام. مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت تھی جو آپ شام کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا مولا کربلا کی مصیبت کم تھی آپ کے اوپر؟ آپ نے کربلا کو یاد نہیں کیا. مولا کیا قاسم کی شہادت کم تھی آپ کے لیے؟ آپ نے اس وقت قاسم کو یاد نہیں کیا. مولا علی اکبر کی شہادت کیا کم تھی؟ آپ نے علی اکبر کو یاد نہیں کیا. مولا علی اصغر کی شہادت کیا کم تھی؟ آپ نے علی اصغر کو یاد نہیں کیا. مولا عباس کے بازو قطع ہوئے, کیا یہ شہادت کم تھی؟ مولا نے عباس کو یاد نہیں کیا. مولا آپ کے بابا حسین کی شہادت کیا کم تھی جو آپ نے اس کو یاد نہ کیا؟ اور آپ کہتے ہیں شام شام. مولا شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے, کیا اس سے بھی بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی تھی؟ مولا شام غریبہ میں خیمے جلنے کے بعد یا اس سے پہلے سامان لوٹا گیا تو کیا مصیبت یہ کم تھی؟ مولا زینب کی چادر چھین لی گئی, کیا یہ مصیبت کم تھی؟ مولا سکینہ کی چادر چھینی گئی, کیا یہ مصیبت کم تھی؟ مولا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے, اس طریقے سے چھینے گئے کہ کانوں سے خون بہنے لگا, کرتا پورا خون میں جاری ہو گیا, کرتا پورا خون میں ہو گیا. مولا کیا یہ مصیبت کم تھی؟ لیکن آپ شام یاد کر رہے ہیں. مولا صاحب چار آواز دیں گے, بے شک یہ مصیبتیں کم نہ تھی لیکن شام میں جو مصیبت ہمارے اوپر آئی تو مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ ہم جب شام میں پہنچے تو ابھی دربار سجنا باقی تھا, دربار سجایا نہیں گیا. ارے ہمیں 3 دن تک بازار شام کے دروازے پر روکا گیا, اعلان کیا گیا
पूरे शाम में तमाशा देखने वालों आ जाओ। तमाशा देखने वाले उबाशी आ रहे थे, तमाशा देखने वाले बदमाश आ रहे थे, तमाशा देखने वाले शैतान आ रहे थे। अरे मैं कैसे शाम को याद न करूं, उसी शाम के अंदर जो तमाशा देखने आ रहे थे, अरे मेरी फूफी ज़ैनब के सर पे चादर न थी, उम्मे कुलसूम के सर पे चादर न थी, अरे मेरी माँ उम्मे लैला, उम्मे रबाब, ये तमाम बीबियां बेमकना चादर थी। मेरी सकीना बेमकना चादर थी। और सिर्फ यही जुल्म नहीं जो शाम याद कर रहे हैं, मेरे मौला आवाज दे रहे हैं शाम। मौला शाम में कौन सी मुसीबत है? आप मसाइल सुनते रहते हैं, मौला कहते 7 मुसीबत मेरे ऊपर शाम में ऐसी आई कि जो कहीं ना आई। मौला कौन सी मुसीबत? कहा मैं जब बाजार शाम से गुजारा जा रहा था, एक मर्तबा जो तमाशा बीन थे ऊपर से तमाशा कर रहे थे, कोई हमारे ऊपर पत्थर मारता था, कोई कूड़ा फेंकता था, कोई खाक फेंकता था, जिसके हाथ में जो आता था वो हमारे ऊपर फेंकता था। एक शकी ने कुछ आग के अंगारे फेंके और वो मेरे अमामे पे आके गिरे। मेरे मौला आवाज देते हैं, अरे मेरा अमामा जलने लगा। अमामा जलते जलते मेरा सर जलने लगा। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मैं कैसा अपना दिफा करता। अरे जब मेरा सर जलने लगा, मौला आवाज देते शाम, शाम। ये वही इमाम है जो 35 साल तक रोता रहा। ये मेरा मौला 35 साल तक गिरिया करता रहा। मैंने शहादत के मसाइब कल पढ़ दिए, लेकिन 2 जुमले पढ़ो। मेरा मौला 35 साल तक गिरिया करता रहा, और जब इस दुनिया से रुखसत हुआ है, बाकिर आगे बढ़े हैं, गुस्ल दिया है, गुस्ल देते देते बाकिर रोने लगे। किसी ने इमाम बाकिर से पूछा था, मौला आप गुस्ल देते देते क्यों रो रहे थे? बाकिर आवाज देते, अरे 35 साल हो गए, अभी तक मेरे बाबा की गर्दन में तौक का जख्म नहीं भरा। अल्लाह अकबर। अज़ादार, ये 3 शख्सियतें अजीब हैं जो गुस्ल देते हुए रोई है। एक अली कभी मदीना में जहरा को गुस्ल देते हुए रोए, दूसरे खुद सज्जाद सकीना को दफन कराते हुए शाम में रोए, और खुद आज बाकिर रो रहे हैं। बस जनाजा चला, जन्नतुल बकी में पहुंचा। अब बाकिर जनाजे को कब्र में उतारना चाहते हैं। कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, आवाज आई, ला बाकिर मेरे लाल को मुझे दे दे। आवाज जनाबे फातिमा ज़हरा की थी, ला मेरे लाल को मेरे सपुर्द कर दे। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून मातमे हुसैन। जज़ाकल्लाह या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। डॉक्टर अली हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि नहे के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर अली हुसैन साहब। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर, है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर। सज्जाद की लिखी गई, सज्जाद की लिखी गई है अश्कों से तकदीर, है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर। माँ बहन फूफी साथ हैं, बेमकना वो चादर। माँ बहन फूफी साथ हैं, बेमकना वो चादर। बीमार बना जाता है, बीमार बना जाता है, खुद दर्द की तस्वीर, है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर, है तो कराज़े
गुलू पाँव में जंजीर, जंजीरों में जकड़े हुए जिंदा में खड़े हैं, जंजीरों में जकड़े हुए जिंदा में खड़े हैं, और हाथों पे सजाद के, और हाथों पे सजाद के है लाशे हमशीर, है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर, है तो कराज़े बेगुलू पाँव में जंजीर, जंजीर की झनकार में नौहे की सदा थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंजीर की झनकार में नौहे की सदा थी, मसरूफे बुका नौहे से, मसरूफे बुका नौहे से थी ज़ैनबे दिलगीर, है तो कराज़े बे गुलू पाँव में जंजीर, है तो कराज़े बे गुलू पाँव में जंजीर, उस कूफे में सज्जाद हैं पाबंद मुसलसल, उस कूफे में सज्जाद हैं पाबंद मुसलसल, वो कूफा जो मौला की हुआ, वो कूफा जो मौला की हुआ करता था जागीर, है तो कराज़े बे गुलू पाँव में जंजीर, है तो कराज़े बे गुलू पाँव में जंजीर, सज्जाद की लिखी गई, सज्जाद की लिखी गई है अश्कों से तकदीर, है तो कराज़े बे गुलू पाँव में जंजीर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या ये थे माशाअल्लाह, डॉक्टर अली माशाअल्लाह, हुसैन साहब जो कि माशाअल्लाह। जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे रहे थे। मैं इसके साथ ही जनाब डॉक्टर कमर रब्बी साहब से गुजारिश करूंगा कि ज़ियारत के लिए डॉक्टर कमर रब्बी साहब तवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सब हज़रात की जानिब से जुमला मोमिनीन व मोमिनात, खुसूसन डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब के घराने के मरहूमीन की जानिब से ज़ियारत पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहिल मुतिअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबअ व अब्नाइकल अर्बअ,
السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں آپ تمام حضرات کے، خواتین حضرات کے، جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور بیوی کو ان کے لال کا پرسہ دیا اور ثواب دارین حاصل کیا. ہم شکر گزار ہیں مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب کے بھی، اور ڈاکٹر علی حسین صاحب کے بھی، اور ہمارے رفعت سلطان بھائی کے لیے بھی، ڈاکٹر قمر صاحب کے لیے بھی، اور تمام حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی. میں آخر میں مائک جو ہے وہ ڈاکٹر قمر ان کے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کی مجلس کا اعلان کریں. ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب. جی توقیر صاحب بہت بہت شکریہ. بس مجھے یہ تو کہنا ہے کہ آپ سب کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں مولانا اور تمام ذاکرین کا، ناظرین صاحب کا ہمارے. بس دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ آپ سب پر تمام رحمتیں نازل فرمائے، اور تمام ہمارے مرحومین، ہمارے ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کو وہ معبود جوار رحمت ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے. کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. خدا حافظ. سوچتا ہوں کہ عابد